آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اسماء حسنہ جو دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے اور جن کے ورد سے اور مداوم سے ان کی روحانی ترقیاں ہوئیں اور نبوت کے کمالات اپنی تکمیل کو پہنچے۔ ان میں سے آج ہم 24واں نمبر جو ہے اس میں حلیمی نمبر 24 اس پر گفتگو کریں گے، اور یہ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا تھا۔ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مراتب نبوت کو طے کرنا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام ان کو القاء فرمایا، اور انہوں نے بکثرت اس نام کی جگہ ورد کیا، جس کے نتیجے میں نبوت کے مراتب بھی تکمیل ہوئی، اور جو وہ ملائکہ جو ہے ان کے لیے مسخر ہو گئے جو معجزات کی تکمیل کرتے تھے۔ بڑا عجیب و غریب نام ہے، لہٰذا اس میں حلیمی کے عنوان سے دعوت حلیمی کہلاتا ہے، اور حلیم آپ جانتے ہیں کہ بردبار متحمل کو کہتے ہیں، اور تحمل و بردباری بہت بڑا وصف ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کوئی بھی بردبار متحمل نہیں ہے۔ یہ نام یہی ہے کہ یا حلیم ذل اناتی فلا یعادل شیء من خلقہ یا حلیم، اے بردبار ذات، اے مہربانی کرنے والی ذات، کہ تیری مخلوق میں سے کوئی بھی تیرے برابر کی حلم اور بردباری رکھتا نہیں ہے۔ جیسی حلم بردباری تیری ہے ایسی حلم اور بردباری کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ نام جمالی ہے، کیفیت کے اعتبار سے جمالی ہے، اور اس کا نصاب 2,10,000 ہے۔ اگر کوئی 2,10,000 مرتبہ اس کی جو ہے وہ اس کا پورا ورد کر لیتا ہے تو اس کا نصاب پورا ہو جائے گا، تو اس کی تاثیرات انوارات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، پھر مختلف مقاصد کے لیے جب پڑھے گا تو اس کو اس کے منافع حاصل ہوں گے۔ اس کا جو ایک نفع یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ فرزند آدم یعنی آدم علیہ السلام کی جتنی ذریت اور اولاد ہے، بھلے مومن ہو بھلے کافر ہو، وہ اس کی مطیع و فرما بردار اور تابع دار ہو جائے، اس میں اس کی زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 1,000 مرتبہ تو بیٹھ کر پڑھنا ہے کسی مقام پر، اور خلوت و تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اول آخر جو ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمد للہ رب العالمین آمین تک، اول میں اور آخر میں پڑھنا ہے، بیچ میں 1000 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے اسی کا ورد رکھنا ہے۔ بس یہ ایسی زبردست اس کے اندر تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے گویا کہ وہ فرزند آدم کو ان کا مطیع کر دیتے، مومن ہو کافر ہو، ایون کافر اس کا مطیع فرما بردار ہوگا، اس کی بات کی تابع داری کرے گا، اگر یہ اس کو عقائد حقہ کی طرف دعوت دے گا تو اس کو قبول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ اگر کوئی اس دعوت تبلیغ کا ذریعہ بنا لے اور یہ تاثیر حاصل کر لے تو جگہ جگہ اللہ کے نام لینے والے پیدا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں تاثیر ہے۔ بہت بڑی۔ اور دوسری تاثیر اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا عاشق ہے، اس سے یعنی محبت کرتا ہے، اس پر جان فریفتہ کرتا ہے، لیکن اس کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے، یا ہے تو بس یہ خرامہ ہلکی پھلکی ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا جو معشوق ہے یہ میرا عاشق ہو جائے یا مجھ سے محبت کرنے لگے، میں تو کرتا ہوں لیکن یہ توجہ نہیں کرتا، اس کا طریقہ یہ کہ یہی نام اس کو جب بھی وہ ملے تو اس کو جو ہے اس کے اوپر پھونکے، یا یہ کہ کسی ایسی چیز پہ دم کرے جس کو وہ سونگے، مطلب خوشبو پہ دم کر کے لے گئے، آج کل بڑا اچھا ایئر فریشنر ہوتا ہے، اس کے سوراخ پہ دم کر لیا، پھیلا دیا، اب وہ جیسے آیا وہ سونگے گا، ٹھیک۔ یا یہ کہ اس کے کھانے پینے کی چیز کے اوپر دم کرے، صرف 11 مرتبہ دم کرنا ہے، یا حلیم ذل اناتی فلا یعادل شیء من خلقی یا حلیم، تو یہ 11 مرتبہ اس کے اوپر پھونکنا اول آخر سورہ فاتحہ کے ساتھ، بس، اور وہ اس کو سونگا دینا یا اس کو کھلا دینا، بس چند دن کے بعد ہی آپ اس کی تاثیر دیکھیں گے۔ ویسے میکسیمم 21 ڈیز ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں گے وہ معشوق آپ کا عاشق ہو گیا ہے، آپ کے بغیر اس کا جی نہیں لگتا، ہر وقت آپ کا دم بھرتا ہے۔ اب اگر ایسی صورتحال ہے کہ وہ محبوب بہت دور ہے اور اس کو کھلانا بھی ممکن نہیں، سنگانا بھی ممکن نہیں، تو کیا کریں؟ تو پھر ایک سادہ کاغذ، جو وائٹ کاغذ بغیر لکیر کا، اس سادہ کاغذ کے اوپر آپ اس نام کو لکھیں کالی روشنائی کے ساتھ، یا حلیم ذل اناتی فلا یعادل شیء من خلقی یا حلیم۔ یہ لکھنے کے بعد اگر چاہیں تو مزید اپنی توجہ تام کرنے کے اس کا نام بھی لکھ دیں نیچے، الحب فلاں بن فلاں، علی حب فلاں بن فلاں، پہلے فلاں بن فلاں میں اس کا نام لکھنا ہے،
اور دوسرے فلاں بن فلاں میں اپنا نام لکھنا ہے، الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں، یہ نام لکھ کے اس کو جو ہے لپیٹ کے کسی ایسی جگہ درخت پہ یا ہوا میں اپنے گھر کے قریب لٹکا دے کہ ہوا سے ہلے، ہوا سے ہلے، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ اس تک پہنچائیں گے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ معشوق جو ہے وہ آپ کا عاشق ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت زبردست تاثیر ہے، اور یہ کسی بھی جائز محبت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ میاں بیوی کی محبت ہے، بہن بھائی کی محبت ہے، اولاد ماں باپ کی محبت ہے، ٹھیک ہے، جائز محبت دوستوں کی ہے، جائز محبت۔ ناجائز محبت کے لیے کرے گا تو رجت کا ذمہ دار خود ہوگا کہ اگر اس کا رجت ہو گئی تو اس کی رجت بڑی خطرناک ہے، اس سے ناجائز محبت کے حصول کے لیے ایسا نہ کرے، ہاں جائز محبت کے لیے کرے تو انشاءاللہ زبردست تاثیر اس کے اندر۔ اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی یا کوئی آدمی گم ہو گیا، اس کا سراغ نہیں لگ رہا، سارے سورس آپ نے جو استعمال کر دیے، گویا کہ آپ نے جو سیکورٹی ادارے، پولیس، یہ وہ سب کو تلاش میں لگا دیا، خبر ہی نہیں مل رہی کہ مر گیا ہے، زندہ ہے، کہاں چلا گیا، کیسے ہو گیا، کیا کریں۔ یہی نام ایک مجلس میں بیٹھ کے 7,000 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر وہی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تو جناب 7,000 مرتبہ۔ اکیلا آدمی پڑھے تو بہتر ہے، لیکن اگر اکیلے کے لیے مشکل ہے تو اسی آدمی یا اس چیز سے ریلیٹ جو لوگ ہیں تو وہی لوگ جب بیٹھ کے جو 5-10 لوگ پڑھ کے 7,000 پڑھ کے دعا کر لیں، اور یہ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ اول تو کرنا کافی ہوگا، ورنہ یہ 7 دن تک کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب کیسی بھی چیز جو گم ہوئی ہے یا آدمی گم ہو، اس کا سراغ لگ جائے گا، بول تو وہ مل جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ پیش آئے تو آپ کو ساری اطلاعات مل جائیں گی کہ فلاں بندہ فلاں جگہ تھا اور یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تاثیر یہ ہے کہ ناموں کی رجت ہو جاتی ہے۔ ناموں کی رجت کا مطلب جب انسان کوئی نام پڑھتا ہے، کوئی ذکر اذکار کرتا ہے، اگر وہ مقصد اس کا کوئی ناجائز ہے، مثلا جیسے ناجائز محبت کے لیے کسی نے کوئی چیز کی، اب اس نام کی رجت یعنی اس کا گویا کہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا بندے پہ اور وہ انسان کے لیے تباہ کن ہے، تو انسان اگر اپنے اوراد و وظائف کے اندر اس قسم کی نیگیٹو امپیکٹ سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر 360 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ 360 دفعہ روز پڑھنا ہے، اول آخر جو ہے وہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور دعا کر لینی ہے کہ یا اللہ جتنے بھی میں ورد وظیفے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کا جو ہے رجت میری طرف نہ ہو، کوئی جب مجھ پر جو اس کے نیگیٹو امپیکٹ نہ پڑے کہ مجھے یا میری نسلوں کو نقصان پہنچے، اس میں پناہ مانگتی ہوں۔ اس نیت سے وہ یہ کر لیا کرے تو کسی بھی نام کا نیگیٹو امپیکٹ یعنی رجت اس پر نہیں ہوگی، بہت خوب حضرت، یہ سیف اور ساؤنڈ ہو جائے گا۔ بہت خوب۔ اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے کہ مقام توحید کی حقیقت چاہتا ہے۔ اللہ کی توحید ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج ہم اللہ کو ایک تو مانتے ہیں، کہتے ہیں نا اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے جی یہ تو توحید نہ ہوئی نا، زبان سے آپ کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں، تو مطلب مقام توحید اس کا مطلب آپ کو ملا نہیں ہے۔ جی تو مقام توحید کے حقائق اسرار آپ پر کھل جائے اور آپ اللہ کی یکتائی کی شان پا جائیں، اور یہ اصل میں ولایت و معرفت اور صدیقین کے مقام کی حقیقت ہی ہے، اللہ کی یکتائی کی حقیقت مل جاتی، وہ جو یکتائی کی حقیقت ملتی ہے نا، پھر ساری کائنات ہیج ہو جاتی ہے۔ یہ جو شان ہے یہ پھر وہی ہے کہ خلوت میں بیٹھ کے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عرش الہی کے سائے میں بیٹھا ہوں، یہ شان ملتی ہے۔ وہ اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو 50,000 پڑھنے کا اس کا ورد ہے، 50 دن تک 50,000 پڑھنا ہے، 50,000 ٹائم۔ اب 50,000 اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، اگر چاہتا ہے کہ دوستوں کا گروپ ہے وہ سارا اکٹھا پڑھنا چاہتا ہے، یا گھر کے خاندان کے 50 لوگ چاہتے ہیں ہم 50,000 پڑھتے ہیں، بھائی 50 دن کے اندر ہر ایک کو، بلکہ اس کی تاثیر نسلوں میں بھی جائے گی، ان کو مقام توحید نصیب ہو جائے گا۔ اب انشاءاللہ وہ کدھر گمراہ ہونے والے نہیں ہیں، اب اللہ تبارک و تعالی ان کی انگلی پکڑ کے جنت تک پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ وہ شان ہے، سبحان۔ تو کہا کہ یہ اس کی زبردست تاثیر کہ اللہ کا مقام توحید ان پر جو اس کے اسرار و رموز کے ساتھ کھل جاتا ہے، اس سے انسان جو ہے آگے ترقی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جو میں نے سنا ابھی، اب میرا دل یہ چاہ رہا ہے سارا پروگرام اسی کے اوپر کریں، اللہ کیونکہ جو باتیں آپ نے، جو میں نے چند یہاں لکھی، اگر میں ان کو آپ سے جاننا چاہوں مزید اللہ تو یہ پروگرام گزر جائے گا گزر بڑی جائے، آسانی کے صحیح ساتھ، بات، لیکن پھر بھی میں کچھ نہ کچھ ضرور کہوں گا اس سلسلے میں کہ ایک تو یہ کہ فرزند آدم کو
اپنا متی کر لینا، یعنی irrespective of whoever it is، کوئی بھی ہو، بالکل صرف اس کے لیے۔ اور کیا آپ نے فرمایا کہ 1000 دفعہ، 1000 دفعہ کی بات ہے۔ یہ میں نے نہیں لکھا کہ یہ کتنے دن تک کرنا ہے، لیکن آپ نے شاید یہ کہا کہ چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ بڑی بات ہو گئی۔ اور جو آپ نے کہا کہ عاشق کی جو بات تھی، میں نے جو یہاں لکھا وہ بچے، آپ کے پاس کالیں آتی ہیں نا کہ بچہ گھر نہیں آتا، بات نہیں کرتا، مائیں کالیں کرتی ہیں کہ کیا کریں ہم اپنے بچے کو واپس لائیں، وہ کسی کے چکر میں پھنس گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بچوں کے لیے کتنی کارآمد بات ہے، ماں باپ کے لیے، اسی طرح میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں ان کے لیے کتنی کارآمد بات ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ کہ اور وہ بھی کوئی زیادہ دن کی بات نہیں، 21 دن کی بات ہے۔ اور پھر آپ نے تو تعویذ ہی بتا دیا حضرت، اس تعویذ کو حاصل کرنے کے لوگ ہزاروں ڈالر لے لیتے ہیں، حقیقت، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ کیا حال ہوا ہے، یوٹیوب پہ دیکھیں، اسی کے پیسے کتنے لے لیتے ہیں کہ جی عاشق اور معشوق اور یہ اس قسم کی جو باتیں، محبوب قدموں میں، محبوب قدموں میں دیکھیں نا، یہ محبوب قدموں میں آپ نے چند ایک آدھ منٹ میں یہاں ڈال دیا۔ جس نے صحیح سن لیا، جو بار بار اس کو سنے گا اور لکھ لے گا، اور یہ کاغذ پہ، یہ تجربہ ہے میں جب دیتا ہوں جی، تو جب محبوب قدموں میں تو قدموں کے عنوان کو اچھا نہیں سمجھتا، محبوب آنکھوں پہ، آپ نے پہلے بھی تو محبوب آ جاتا، تو محبوب آ کے مجھے کہتا کہ میں پتہ نہیں کیا وہ میں آ گیا، ایسے واقعات ہیں، ایسے واقعات تازہ، اس کی اتنی تاثیر ماشاءاللہ۔ تو یہ باتیں ہیں۔ پھر آپ نے جو چیز گم ہونے والی جو بات کی، میں نے اس میں یہ سوچا کہ پاکستان میں اور دنیا میں دن رات بچے اغوا ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ استعمال کریں کہ بچہ کہاں گیا، کون لے گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو توحید کی حقیقت جو آپ نے بات کی حضرت، یہ تو میں نے سوال لکھا ہوا ہے شبے کے ازالے کے لیے، یہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا۔ تو میں یہاں لکھ کے لایا تھا کہ مطلب خیر جب وقت آئے گا بات کریں گے جب شبے کے ازالہ۔ تو توحید کی حقیقت جاننے کے لیے یہ تو ہمارے سوالات ہیں آج کے بچوں کو، سب کے سوالات یہی ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو اور یہ ایک بات۔ پھر میں ایک چیز اور آخری سوال کروں گا اس سلسلے میں۔ آپ نے شروع میں فرمایا کہ اس کا نصاب جو ہے وہ 2,10,000 ہے، اچھا، اور آپ یہ ہمیشہ ہر نام کے ساتھ یہ ہمیشہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا نصاب یہ ہے۔ تو نصاب کا جو مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز شروع کریں تو پہلے نصاب کریں یا صرف نصاب کر لیں اور باقی چیز چھوڑ دیں؟ بالکل اچھا سوال کیا آپ نے۔ جی، اس میں ایسا ہے کہ اگر نصاب کر لیا، اول تو عامل نے نصاب کیا ہوتا، مثلا میں ہوں جو بتا رہا ہوں، میں نے نصاب کر لیا، کر کے اب میں نے پڑھنے کی اجازت دے دی، 10 دفعہ پڑھ لو، 100 دفعہ پڑھ لو، وہ اپنی تاثیر وہی دکھائے گا جو میری ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص جس سے یہ سنا ناظرین میں سے، وہ چاہتا ہے نہیں میں خود اپنا نصاب 2,10,000 پہلے پورا کرتا ہوں، تو 2,10,000 پہلے پورا کر لے، کرنے کے بعد اب ان مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرے تو تیر بہدف فوراً کام ہوگا، اچھا، یہ ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ نصاب کر لیں، تیر بہدف ہو جاتا ہے، عامل والی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا، ٹو مچ لگتا ہے، تو میں چونکہ اجازت دے رہا ہوں، لہٰذا میری اجازت پر ہی اگر وہ پڑھ لے گا 100 دفعہ 50 دفعہ، اس کو وہی تاثیر مل جاتی ہے، یہ مطلب۔ تو آپ نے تو آسان کام کر سب کے لیے معاملہ آسان کر۔